انتقال ہے، ہم کہتے ہیں وہ انتقال فرما گیا، اور انتقال کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر، تبدیلی، یہاں سے ہماری ٹرانسفر اگلے مرحلہ حیات میں ہو جانی، وہاں جا کے پھر عالم برزخ ہے، قبر میں کتنا عرصہ، حشر میں کتنا عرصہ، کوئی پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے کتنی لمبی، کوئی معلوم نہیں۔ لیکن ایک بات معلوم ہے کہ جب حشر بپا ہو گیا اور جنت دوزخ کا فیصلہ ہو گیا تو جو جنتی جنت میں چلے گئے خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو جہنمی جہنم میں چلے گئے ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ گویا انسان تو ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت کو بکرے کی شکل میں لایا جائے گا اور لا کے لوگوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، موت ختم ہو گئی، انسان اب ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس لیے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، موت تھی ختم ہوئی، اب زندگی ہی زندگی ہے۔ یہ جو درمیان میں ایک چھوٹی سی موت آنی ہے، وہ اقبال کہتا ہے موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ یہ تو یہاں سے شام ہوئی اگلی صبح ہو گئی، صرف تبادلہ ہے، اصل میں ہم کہتے ہیں آنکھیں بند کر گیا، اصل میں اس کی آنکھیں کھلتی اس وقت ہے۔ جب دنیا کی آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر آخرت کی آنکھ کھلتی ہے۔ یہ ہے زندگی۔ اس پورے مراحل حیات میں پچھلی کا پتہ نہیں کتنی لمبی تھی، اگلی بھی معلوم نہیں کتنی لمبی ہے، جنت دوزخ کے فیصلے کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے، تو مختصر ترین اگر کوئی مرحلہ حیات ہے تو وہ یہ ہے جس میں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں۔ اس مرحلہ حیات کا نام ہے دنیا، اور دنیا کا معنی ہوتا ہے قریب کی چیز، اور جب موضوع میں لفظ استعمال کیا گیا عصری، تو عصری کا معنی بھی ہوتا ہے جو اس وقت موجود ہو، زمانے کی تعلیم، موجودہ زمانے کی تعلیم۔ تو جو موجودہ زمانہ ہے یہ دنیا کا زمانہ، دنیا وہ ہے جو ہمارے قریب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں رہنا تو ہے، اس کے لیے بھی تعلیم کی ضرورت ہے، تب ہی تو ہم توازن قائم کرنے کے لیے بیٹھے۔ اسرائیلیات میں اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ پرانے وقتوں میں جتنی لمبی زندگیاں ہوتی تھیں، یعنی 950 سال تو تبلیغ فرمائی نا نوح علیہ السلام نے، زندگی کتنی لمبی تھی؟ کہتے ہیں 1000 برس سے اوپر تھی۔ اتنی لمبی زندگیاں تھیں تو ہماری زندگی، ہمارا تو اوسط عمر 60-70 سال سے اوپر نہیں جاتی۔ تو اسرائیلی روایات میں ایسی روایات موجود ہیں کہ جب وہ آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ ایک نبی آنا ہے، آخری نبی، اس کی امت میں زندگی زیادہ سے زیادہ 100 برس ہوا کرے گی، تو روایات میں آتا ہے، جو اسرائیلی روایات ہیں کوئی قابل اعتماد نہیں ہے، کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری زندگی اتنی ہو تو ہم تو درخت کے نیچے بیٹھ کے گزار دیں، اور کوئی کہتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ وہ بھی مکان بنا کے رہیں گے، جن کی زندگی اتنی ہوگی وہ بھی مکان بنا کے رہیں گے۔ اور کسی ایک اسرائیلی روایت میں یہاں تک ہے کہ نوح علیہ السلام نے ایک ماں کو روتے دیکھا کہ اس نے کہا میرا بچہ فوت ہو گیا ہے، تو پوچھا کتنی عمر کا بچہ تھا؟ تو اس نے کہا 250 سال کا تھا، 250 سال کا بچہ فوت ہو گیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک امت آئے گی جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 100 برس ہوا کرے گی، تو پھر سوال تو ایسے آنے ہیں نا کہ وہ بھی پکے مکان بنا کے رہیں گے۔ ہم توازن قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، جہاں رہنا ہے اس کی فکر نہیں ہے، فکر اس کی ہے جہاں مختصر ترین عرصے کے لیے ہم آئے ہیں، اور یہ اتنی چھوٹی زندگی ہے کہ جب یہ شام ہو جائے گی نا اس زندگی کی، اللہ اکبر، تو یہ کہے گا کہ یا میں کچھ حصہ دن کا رہا ہوں یا شاید ایک دن رہا ہوں۔ اللہ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، کچھ پہر دن کا رہا ہوں، اس سے زیادہ تو لمبی زندگی نہیں تھی۔ اس کے لیے ہم توازن قائم کرنے چلے ہیں دینی اور دنیاوی تعلیم کا، یعنی ہم اپنے عنوان پر اندازہ تو کریں ہمارے مسائل کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے عنوان رکھا ہے بڑا معقول رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے کہ ہم آج تک سمجھ نہیں سکے کہ دین کی تعلیم کیا ہے اور دنیا کی تعلیم کیا ہے، کیا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ہم دیندار اس کو سمجھتے ہیں جو مسجد میں بیٹھا ہو،
یا مسجد میں نہیں بھی بیٹھا تو کم از کم اس نے، وہ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ تدین کے لیے یعنی دیندار بننے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے. یہ واحد ملک ہے، پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. یہ واحد ملک ہے جہاں پہ دیندار ہونے کے لیے علم پڑھنے کی یا ریاضتیں کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہاں دیندار ہونے کے لیے کچھ فزیکل سٹیپس لینے پڑتے ہیں. داڑھی لمبی رکھ لو، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو، دیندار بن گیا. اب باقی کام اس کا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے آئیں گے، وہ جیسے مرضی لوگوں کو دین پڑھاتا پھرے. دیندار بن گیا، کوئی نہیں پوچھتا کہاں سے ڈگری لی، کہاں سے علم حاصل کیا، الا ماشاء اللہ. کوئی ہوں گے جہاں ایکسیپشنل کیس بھی ہوں گے، وگرنہ عام حالات میں ہم سارے دیندار ایسے. اور جب دین کا تصور یہ ہے کہ بس داڑھی والا دیندار ہوتا ہے یا مسجد والے مولوی دیندار ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح کے سوالات تو پیدا ہونے ہیں نا کہ دین کی تعلیم کتنی اور دنیا کی تعلیم کتنی. یعنی ہمارا خیال ہے مسجد کا امام تو دیندار ہے اور جو فیکٹری کا مالک بیٹھا ہے وہ بے دین ہے، وہ دنیا کما رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر کے فیکٹری بنا کے بیٹھا ہو سکتا ہے نا. تو پھر دین کا کیا تصور ہم نے قائم کیا؟ وہ ساری زندگی اللہ کی مخلوق کے لیے لگا کے بیٹھا ہو، اس نے پوری زندگی وقف کی ہو کہ اللہ میں تیرے دین کی خدمت کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد کے پیش امام سے زیادہ دین کی خدمت کر رہا. لہذا عصری اور دینی تعلیم کا یہ جو تفاوت ہم نے رکھا ہے یہ محل نظر ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اب پھر دین کی بات اور دین کے علم کی بات اور اس کے توازن کی بات کرنے سے پہلے میں ایک اور نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ انسان دنیا کی تعلیم کہاں سے حاصل کرتا؟ کس چیز کو ہم دنیا کی تعلیم کہتے ہیں؟ علوم و فنون کو. عصری تعلیم یہی ہے نا. آپ انجینئرنگ پڑھ لیں، میڈیکل سائنس پڑھ لیں، بزنس پڑھ لیں، کامرس پڑھ لیں، اس طرح کی چیزیں پڑھ لیں، یہ اس کو ہم عصری تعلیم کہتے ہیں. کمپیوٹر پڑھ لیں، آئی ٹی پڑھ لیں، یہ عصری تعلیم. حاصل کہاں سے ہوتی ہے؟ دل و دماغ سے حاصل ہوتی ہے، انہی آنکھوں سے حاصل ہوتی ہے، اسی دماغ سے حاصل ہوتی ہے، انہی اعضاء سے حاصل ہوتی ہے جو اعضاء اللہ نے پیدا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، شروع میں اشیاء کا علم دے کے بھیجا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. دنیا میں آدم علیہ السلام کو سارا علم بتا دیا تھا. کس کس چیز کا نام بتایا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والی ہر چیز کا نام بتایا. یہ تو ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں. وہ علم پہلے سے موجود ہوتا ہے دنیا میں، کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. ہم کبھی پڑھ کے حاصل کر لیتے ہیں، کبھی سن کے حاصل کر لیتے ہیں، کبھی آنکھ کا استعمال کرتے ہیں، کبھی کان کا استعمال کرتے ہیں، کبھی دماغ سے سوچ کے حاصل کر لیتے ہیں. یہ ہمارے وہ ذرائع ہیں جن سے ہم وہ علم حاصل کرتے ہیں جس کو ہم عصری علم کہتے ہیں، جس کو ہم دنیاوی علم کہتے ہیں. وہ سارا کا سارا انہی ذرائع سے حاصل ہوتا ہے. یہ ذرائع اللہ نے کس لیے دیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے تو دیے. اور آفاق و انفس میں غور کرنے سے یہ علم حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. جو عقل والے ہیں ان کے لیے زمین و آسمان میں جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو بے شمار نشانیاں وہ حاصل کرتے ہیں. وہاں سے کس کے ذریعے سے؟ اسی دل و دماغ کے ذریعے سے، انہی کانوں کے ذریعے سے. یہی سماعتیں، یہی بصارتیں، یہ سارا کچھ کام آتا ہے کہ وہ علم حاصل کرتا ہے. آفاق و انفس پہ اللہ کی نشانیاں ہیں. آسمان کو دیکھتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، جانوروں کو دیکھتا ہے، مظاہر فطرت کو دیکھتا ہے، اس سے علم حاصل کرتا ہے، اپنے علم کو بڑھاتا رہتا ہے. اور یہ سارا کچھ جو اللہ نے دیا ہے انہی سے یہ علم حاصل کرتا ہے. تو فرمایا یہ پتہ کون لوگ ہیں؟ یہ اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں. اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے یہ حاصل کر لیتے ہیں سارا کچھ. ساتھ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ روزے بھی رکھتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم.
یہ اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. کون یاد کرتے رہتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ لوگ جو زمین و آسمان کی تخلیق میں، آفاق و انفس میں ہر وقت تحقیق کر رہے ہیں، وہ ساتھ اللہ کو بھی یاد کر رہے ہیں. تو کیا فرق رہ گیا دنیا کی اور دین کی تعلیم کا؟ وہی ذرائع دین کی تعلیم کے لیے، وہی دنیا کی تعلیم کے لیے، کہ جب آپ حاصل کر رہے ہیں اور اللہ کی یاد کا باعث بن رہا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرمایا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا،